من أرسله هدى هو بالاقتداء يليق ونورا به الاقتداء حقيق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في مآرج الحق بالتحقيق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما بلد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد تمام طرح کے درود و سلام اس کے پیارے حبیب طبیب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لینے کے بعد معزز سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، خطبہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کی روشنی میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بغیرداب بلا افتاد کشتی ضعیفہ نو شکستارا تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ہزار بار مشویم دہن زمشق و غلاب ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبیست نمی دانم کے آخر چوند میں دیدار می رقصم مگر نازم بر آن ذوقے کے پیش یار می رقصم، مگر نازم بر آن ذوقے کے پیش یار می رقصم۔ اور ایک شاعر نے کیا ہی خوب اشعار حضور کی بارگاہ میں عرض کیے ہیں، وہ لکھتے ہیں نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہا اس کو بلا لیا یہ در حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا یہ در حبیب کی بات ہے، اور جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا،
جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں۔ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں۔ وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، محب و محبوب کی بات ہے کہ وہ کیا ہے، یا تو وہ محبوب جانتا ہے یا وہ اس کا محب جانتا ہے۔ وہ نہ خدا ہے، وہ نہ خدا سے جدا ہے، وہ کیا ہے یا تو وہ خود جانتے ہیں یا اس کا محب جانتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وہ مچل کے راہ میں رہ گئی، یہ تڑپ کے در سے لپٹ گئی۔ وہ کسی امیر کی آہ تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے۔ آگے کہتے ہیں تجھے یہ منور بے نوا دل شاہ سے چاہیے اور کیا، تجھے اے منور بے نوا در شاہ سے اور چاہیے کیا، جو نصیب ہے کبھی سامنا وہ تیرے نصیب کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک باغ مچل کا اور درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، ہم ترتیب کے ساتھ ہم نے گزشتہ دن سماعت کیا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے جد ابجد سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو کیا مقام و مرتبے عطا فرمائے، آپ کو کیا شان عطا فرمائی، کس طرح سے آپ کی دعاؤں کو رب تبارک و تعالیٰ نے قبولیت کا شرف عطا فرمایا۔ محترم حضرات، آپ نے سنا کہ جس وقت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے جب بیر زمزم کی دوبارہ خدائی کروائی، جب آپ نے زمزم کا کنواں دوبارہ کھدوایا کہ جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کے بعد ایک قبیلے نے اس کنویں کو زمین میں دفن کر دیا، اس میں پتھر اور مٹی ڈال کر اسے زمین کے برابر کر دیا۔ ایک طویل عرصہ لوگ اس کنویں کے نام تک کو بھول بیٹھے تھے، لوگوں کو معلوم تک نہیں تھا کہ اس مقام پر زمزم ناوی کنواں بھی موجود ہیں۔ سیدنا عبد المطلب کو رب تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، آپ کی رہنمائی فرمائی کہ فلاں مقام پر آب زمزم کا کنواں ہے، اس کی دوبارہ کھدائی کی جائے اور اس کے پانی سے لوگوں کو سیراب کیا جائے۔ سیدنا عبد المطلب جب اس کنویں کی کھدائی کر رہے تھے، آپ نے جب اس کنویں کی کھدائی کر رہے تھے، اس وقت آپ کے ایک بیٹے حیات تھے جن کا نام حارث تھا۔ تو آپ نے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، کیونکہ کئی روز تک زمزم کی کنویں کی کھدائی کا کام چلتا رہا۔ تو آپ نے ایک روز دعا کی کہ پروردگار عالم، آج میرا ایک بیٹا موجود ہے تو میری اتنی مدد ہو رہی ہے، میری اتنی وہ مدد کر رہا ہے، اگر مجھے رب تبارک و تعالیٰ تو 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو ان بیٹوں میں سے ایک بیٹا میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ آپ نے یہ منت مانی تھی اور پھر اس منت کو رب تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول بھی فرمایا۔ آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے 10 کی بجائے 12 بیٹے عطا فرمائے، 12 بیٹے رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور آپ کی دعا کے مطابق وہ 12 کے 12 بیٹے اپنی جوانی کو پہنچے، اپنے شباب کو پہنچے۔ سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ایک روز میں آرام کر رہا تھا تو کسی نے خواب میں مجھے صدا دی، مجھے خواب میں بلایا اور کہا عبد المطلب تمہاری منت تو پوری ہو چکی ہے، تمہاری آرزو پوری ہوئی ہے، اب جو منت مانی تھی اب اس منت کو بھی پورا کیا جائے، اب جو قربانی کا ارادہ کیا تھا اس قربانی کو بھی ادا کیا جائے۔ سیدنا عبد المطلب بیدار ہوتے ہیں تو آپ نے بیدار ہو کر آپ نے ایک مینڈا منگوایا، آپ نے اس مینڈے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت مسکینوں میں تقسیم کیا۔ پھر دوسرے روز رات کو سوتے ہیں، رات کو پھر خواب آتا ہے، خواب میں پھر کہا جاتا ہے اے عبد المطلب تم نے قربانی کا وعدہ کیا تھا، تم نے منت مانی تھی قربانی کی، اب وقت آیا ہے اس منت کو ادا کرو، اپنی قربانی کو ادا کرو۔ سیدنا عبد المطلب عرض کرتے ہیں کہ میں نے ایک مینڈے کی قربانی تو کر دی ہے، اور آپ سے عرض ہوتی ہے، آپ کو حکم ہوتا ہے اس سے بڑی قربانی کرو، اس سے بڑی قربانی
قربانی رب کے حضور پیش کرو۔ دوسرے دن سیدنا عبدالمطلب بیدار ہوتے ہیں، آپ ایک گائے منگواتے ہیں، اس گائے کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، مسکینوں تک اس کا گوشت پہنچاتے ہیں۔ پھر رات کو خواب آتا ہے، پھر حکم ہوتا ہے عبدالمطلب دعا قبول ہو چکی ہے، اب قربانی ادا کرو، اپنی اس قربانی کو رب کے حضور پیش کرو۔ آپ پھر عرض کرتے ہیں میں نے قربانی تو پیش کی ہے، ہاں یہ قربانی نہیں اور بڑی قربانی پیش کرو۔ پھر سیدنا عبدالمطلب صبح بیدار ہوتے ہیں، پھر اس سے بڑی قربانی پیش کرتے ہیں، پھر اونٹ منگواتے ہیں، اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کے گوشت کو آپ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پھر رات کو پھر خواب آتا ہے، پھر کہا جاتا ہے عبدالمطلب اپنی اس قربانی کو مکمل کرو، اپنی اس قربانی کو ادا کرو جس کا تم نے وعدہ کیا تھا۔ سیدنا عبدالمطلب عرض کرتے ہیں کہا میں نے تمام قربانیاں ادا کر دی، پہلے میں نے مینڈے کی قربانی کی ہے، پھر میں نے گائے کی قربانی کی ہے، پھر سب سے بڑا جانور جو قربان ہوتا ہے اس اونٹ کی قربانی بھی میں نے پیش کر دی ہے، میں کون سی قربانی ادا کروں؟ تو حکم ہوا وہی قربانی ادا کرو جس قربانی کا تم نے وعدہ کیا تھا، جس قربانی کا تم نے عہد کیا تھا، جس قربانی کی منت مانگی تھی، کہا اسی قربانی کو ادا کرو۔ تم نے کہا تھا کہ 10 بیٹے عطا ہوں گے تو ایک بیٹا رب کی راہ میں قربان کر دیا جائے گا۔ پھر سیدنا عبدالمطلب صبح بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہو کر اپنے تمام لختے جگروں کو پاس بلاتے ہیں، وہ تمام بیٹے سیدنا عبدالمطلب کے سامنے کھڑے ہیں، 11-12 بیٹے نوجوان آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے تمام واقعہ بیان کیا، تمام خواب بیان کیا کہ کس طرح سے 3 روز تک مجھے خواب آیا، میں نے یہ قربانیاں ادا کی، لیکن قربانی وہی طلب کی جا رہی ہے، وہی قربانی ادا ہوگی جس قربانی کا میں نے وعدہ کیا ہے۔ میں نے یہ منت مانگی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے ایک بیٹے کو میں قربان کروں گا۔ تو بیٹوں سے کہتے ہیں کہاں بیٹوں اب قربانی کا وقت آ چکا ہے، اب کس کو میں رب کی بارگاہ میں قربان کروں؟ وہ تمام بیٹے یک زبان ہو کر پکارتے ہیں اے والد محترم آپ جسے چاہیں قربان کر دیں، ہم سب لوگ آپ کے ہاتھ پر قربان ہونے کو تیار ہیں۔ اگر رب نے ہماری قربانی کو طلب کیا ہے، اگر یہی انجام ہے، اگر یہی رب کی مرضی ہے تو ہم میں سے ہر ایک تیار ہے، آپ جسے چاہیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیں۔ پھر آپ نے کہا اس طرح سے نہیں، آپ نے تمام بیٹوں کی ناموں کی چٹھیاں بنائی، تمام چٹھیاں بنا کر وہ 12 چٹھیاں سیدنا عبدالمطلب اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ قرہ اندازی کی جا رہی ہے کہ جس کا نام چٹھی میں نکلے گا اسی کو رب کی بارگاہ میں قربان ہونا ہوگا، اسی کی قربانی رب کو منظور ہوگی۔ اب رب تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کو رب تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، کس کی قربانی رب طلب کر رہا ہے۔ سیدنا عبدالمطلب نے ان قروں میں سے، ان چٹھیوں میں سے ایک چٹھی نکالی۔ وہ چٹھی کس کے نام کی نکلتی ہے؟ وہ چٹھی میں کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ اس چٹھی میں سیدنا عبدالمطلب کے لخت جگر کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ کون ہے لخت جگر؟ وہ کون ہے جس سے سیدنا عبدالمطلب سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ آپ کی محبت کا تعلق، آپ کو سب سے زیادہ جس سے تعلق ہے وہ کون ذات ہے؟ وہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ وہ والد محترم حضور احمد مجتبیٰ ہے، وہ حضور کے والد سیدنا عبدالمطلب ہے۔ جیسے ہی آپ کے نام کا قرہ نکلا، سیدنا عبدالمطلب نے کہا اے عبداللہ تمہارے نام کا قرہ نکلا ہے، تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان ہونا ہے۔ سیدنا عبداللہ عرض کرتے ہیں اے ابا جان میری ایک جان کیا ہے، اگر مجھے رب تبارک و تعالیٰ ہزاروں جانیں عطا کرے اور وہ جانے اگر مجھے رب کی راہ میں قربان کرنی پڑ جائے تو میں ہر جان کو رب کی بارگاہ میں بخوشی اس کے حضور قربان کر دوں گا۔ اپنی تمام جانیں میں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور قربان کر دوں گا۔ اور کیوں نہ آپ یہ جواب دیتے، یہ جواب کس کی سنت ادا کر لگے ہیں؟ یہ جواب دینا سیدنا عبداللہ کس کی سنت ادا کر لگے ہیں؟ یہ سنت اور کسی کی نہیں ہے، یہ سنت ذبیح اللہ کی سنت ہے، یہ سیدنا اسماعیل کی سنت ہے۔ جب آپ کے والد نے آپ سے پوچھا تھا کہ اسماعیل رب تبارک و تعالیٰ نے قربانی طلب کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں قربان کرنا چاہتا ہے، رب نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں قربان کروں۔ سیدنا اسماعیل کیا فرماتے ہیں؟ یا ابا تفعل ما تؤمر، کہا اے بابا جان قربان
قربانی کیا ہے؟ آپ جو چاہیں میرے ساتھ کریں، میں آپ کے جو کرنا آپ میرے ساتھ کریں، میں آپ کی ہر عمل پر راضی ہوں اور رب کی قربانی پر راضی ہوں۔ یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ادا کو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ادا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ سیدنا عبد المطلب نے کہا اے عبداللہ تیار ہو جاؤ، اب تمہیں رب کی بارگاہ میں قربان ہونا ہے۔ آپ سیدنا عبداللہ کو ساتھ لیتے ہیں، چھری لیتے ہیں اور آپ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کے سامنے پر تشریف لاتے ہیں۔ جب بیت اللہ کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ آپ کے تمام خاندان والے، آپ کے تمام رشتہ دار، آپ کے تمام سسرال والے، تمام آپ کے ننیال والے، سب لوگ وہاں جمع ہوئے۔ سب نے ہاتھ باندھ کر کہہ رہے ہیں اے عبد المطلب، اے ہمارے سردار، اس عمل کو آپ انجام نہ دیں، آپ اس عمل کو انجام نہ دیں۔ اگر آپ نے یہ عمل انجام دے دیا، اگر آپ نے اپنے بیٹی کی قربانی اپنے ہاتھوں سے ادا کر دی تو یہ قربانی لوگوں کے لیے حجت کا کام کرے گی۔ ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم نے بھی ارادہ کیا تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے جگہ پر مینڈے کو بھیجا تھا اور مینڈے کی قربانی ہوئی تھی۔ اگر آپ نے اپنے رخت جگر کو قربان کر دیا تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ قربانی ایک حجت کا کام کرے گی۔ پھر ہر باپ کو اپنے بیٹے کی قربانی دینی پڑے گی، ہر باپ کو اپنے رخت جگر کو قربان کرنا پڑے گا۔ اے ہمارے سردار، اس فعل کو آپ انجام نہ دیں، اس کے علاوہ کوئی اور ترتیب سوچیں اور کوئی راستہ تلاش کریں، کسی اور راستے سے بھی کوئی بات بن سکتی ہے۔ آپ نے کہا کہ میں اور کیا کروں؟ مجھے حکم ہوا ہے، میں نے جو منت مانی تھی اس منت کو پورا کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور میری منت یہی تھی میں اپنے رخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کروں۔ تو لوگوں نے مشورہ کیا، کہاں یہاں سے دور ایک شہر ہے، اس شہر میں ایک کاہنہ عورت رہتی ہے۔ پہلے کے لوگوں عربوں کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی ایسی بات میں پھنستے، جب بھی کوئی تشویش کی حالت ہوتی تو کسی نہ کسی کاہن کے پاس جا کر اس کی تعبیر دریافت کرتے، اس سے اس کا راستہ پوچھا جاتا، وہ جو رہنمائی کرتا لوگ اس پر عمل کرتے۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں سے دور خیبر کے مقام پر ایک کاہنہ عورت رہتی ہے، وہ بڑی ماہر ہے، وہ اگر کوئی تعبیر بتا ہے وہ تعبیر بالکل عین مطابق ہوتی ہے، اسی طرح کا معاملہ بعد میں وقوع پذیر ہوتا ہے جس طرح کی بات وہ کاہنہ عورت کہتی ہے۔ سیدنا عبد المطلب اپنے تمام خاندان کے اصرار پر وہاں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عبد المطلب اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ، اپنے تمام خاندان کے ساتھ اس کاہنہ عورت کے پاس جاتے ہیں، اسے بیان کرتے ہیں میں نے اس طرح کی منت مانی تھی، میں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی منت مانی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خواب میں یہ رہنمائی بھی کی گئی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی ادا کروں، میں اپنے بیٹے کو اس کی راہ میں قربان کروں۔ اب بتاؤ یہاں کیا راستہ اختیار کیا جائے؟ یہ لوگ مجھے اس قربانی کی ادا کرنے سے روکتے ہیں، تم بتاؤ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ وہ کاہنہ کچھ دیر سوچتی ہے، کچھ دیر غور و فکر کرنے کے بعد وہ پوچھتی ہے کہ بتاؤ عرب میں کسی کی موت کے بارے میں بعد کسی کو قتل کے بعد اس کی دیت کیا ادا کی جاتی ہے؟ اگر کسی کو خطاً قتل کر دیا جائے، اگر کسی کو انجانے میں کوئی قتل کر بیٹھے تو اس کی دیت کیا ادا کی جاتی ہے؟ اس کا بدلہ کتنا مال ادا کیا جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اگر کسی کو انجانے میں کوئی قتل کر دے تو اس کی دیت 10 اونٹ ادا کی جاتی ہے، 10 اونٹ اس کے بدلے میں اس شخص کو دیا جاتا ہے، یہ اس کا حق جانا اسے ادا کیا جاتا ہے۔ اس کاہنہ نے ترکیب بتائی، کہا ایک کام کرو، 1-2 پرچیاں بناؤ، ایک پرچی پہ 10 اونٹ کا نام 10 اونٹ لکھو اور ایک پرچی پر عبداللہ کا نام لکھو، پھر یہ قرہ ڈالو، پھر قرے میں اگر اونٹوں کا نام نکل آئے تو ان اونٹوں میں 10 اور کا اضافہ کرنا، پھر دوبارہ پرچیاں ڈالنا، اگر عبداللہ کا نام نکل آئے تو پھر جتنے اونٹ پر آ کر یہ معاملہ ٹھہر جائے اتنے اونٹوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دینا، ان کو قربان کر کے لوگوں میں تقسیم کر دینا۔ جب تک کہ عبداللہ کا نام نہ نکلے 10-10 اونٹ بڑھاتے جانا، 10-10 اونٹ کا اضافہ کرتے جانا۔ تمام لوگ واپس آتے ہیں، 2 قرے بنائے گئے، ایک اونٹ میں 10 اونٹوں کا نام لکھا گیا اور ایک میں سیدنا عبداللہ کا نام لکھا گیا، قرہ ڈالا گیا، قرہ جیسے ہی نکلتا ہے سیدنا عبداللہ کا نام آتا ہے، پھر اور 10 اونٹ بڑھا دیے گئے، پھر 20 اونٹ لکھے گئے اور سیدنا عبداللہ کا نام لکھا گیا، پھر قرہ ڈالا گیا، پھر قرہ نکلتا ہے سیدنا عبداللہ کے نام نکلتا ہے، پھر اور 10 اونٹ بڑھائے جاتے ہیں، اسی طرح یہ قرہ ڈالا جاتا رہا، اور جب بھی قرہ
کپڑا نکالا جاتا، چٹھی اٹھائی جاتی، سیدنا عبداللہ کے نام کی چٹھی نکلتی۔ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہا؟ جب تک اونٹوں کی تعداد 100 کو نہیں پہنچ گئی۔ جب 100 اونٹ کنڈا ڈالا گیا، اس وقت جب چٹھی نکالی گئی تو اس وقت 100 اونٹوں والا کنڈا نکلا۔ لوگ خوش ہو گئے، لوگوں نے نعرے بلند کیے، کہاں اب یہ قربانی رب تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے کہ ان عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کو قربان کیا جائے۔ سیدنا عبد المطلب کہتے ہیں نہیں، ابھی مجھے تسلی نہیں ہوئی ہے، ابھی میرے دل کو قرار نہیں ملا ہے۔ کہا آپ کو تسلی کیسے ہوگی؟ کہا یہی قرآن اگر 3 مرتبہ اونٹوں کے نام کا نکلتا ہے تب میں مانوں گا کہ رب نے اس قربانی کو قبول کیا ہے۔ پھر وہی قرآن دوبارہ ڈالا جاتا ہے تو دوبارہ بھی 100 اونٹوں کا نام نکلتا ہے۔ پھر تیسری بار جب قرآن ڈالا گیا تو تیسری بار بھی 100 اونٹوں کا نام نکلا۔ سیدنا عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو قربان کیا اور 100 اونٹ قربان کر کر لوگوں میں تقسیم کیا۔ لوگوں میں تقسیم کرنے کے بعد جو بچا وہ جانوروں کو کھلایا گیا، وہ پرندوں کو کھلایا گیا، حتیٰ کہ پورے عرب میں ان اونٹوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ یہاں ایک نقطے کی بات غور کی بات ہے، وہ غور کا مقام کون سا ہے؟ یہاں سیدنا عبداللہ کی قربانی ہونے والی تھی، یہاں آپ کو رب کی بارگاہ میں قربان کیا جانا تھا۔ کون سی شے ہے جس نے آپ کو قربان نہ ہونے دیا؟ کون سی ایسی شے تھی جس نے آپ کو قربان ہونے سے محفوظ کیا، آپ کی جان کی حفاظت کی؟ یہ کون سی شے تھی؟ یہ وہی شے تھی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے وقت موجود تھی۔ وہ کون سی چیز تھی؟ وہ کون سی شے تھی جس سے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو ٹال کر آپ کی جگہ مینڈا قربان کیا گیا؟ کیونکہ جب آپ کی گردن پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے جب چونی پھینکنا چاہا، رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا تھا، جبرائیل جلدی کرو، اسماعیل کو وہاں سے ہٹا لو، وہاں دمبے کو لٹا دو، اس لیے کہ اسماعیل کی پیشانی میں میرے حبیب کا نور موجود ہے۔ وہ جو پیشانی چمک رہی ہے اس میں حبیب کا نور ہے۔ اگر وہ ذبح ہو گیا، اسماعیل اگر قربان ہو گیا تو میرا حبیب دنیا میں کیسے تشریف لائے گا؟ اس حبیب کی جلوہ گری کیسے ہوگی اگر اسماعیل قربان ہو گئے؟ یہی معاملہ سیدنا عبداللہ کے بارے میں بھی ہے کہ جب حضرت عبداللہ کو قربان کیا جانے لگا تو یہی عبداللہ ہے جن کی پیشانی میں وہی نور چمک رہا ہے، وہی نور آفتاب کی طرح روشن ہے، وہی نور اپنی شعاعیں بکھیر رہا ہے کہ جو نور سیدنا اسماعیل کی پیشانی میں تھا وہی نور سیدنا عبداللہ کی پیشانی میں بھی چمک رہا تھا۔ رب ان کو کیسے گوارا ہو سکتا کہ رب اپنے حبیب کا نور جس کی پیشانی میں چمک رہا ہو اس کو اتنی آسانی سے قربان ہونے دیتا؟ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس کی حفاظت ہر گھڑی کر رہی تھی۔ ہر مقام پر آپ کے نور کی حفاظت ہوتی رہی ہے، ہر مقام پر نور محمدی کی حفاظت ہوتی رہی ہے۔ جتنی صلبوں سے، جتنی پشتوں سے نور محمدی ہوتے ہوتے، جتنی شکموں سے نور محمدی منتقل ہوتا ہوا سیدنا عبداللہ کی پیشانی تک آیا ہے۔ ہر صلب میں، ہر پشت میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس نور کی حفاظت کی ہے، ہر مقام پر اس نور کی محافظت کی گئی ہے، اس نور کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ کس طرح سے محفوظ رکھا گیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں جب نور محمدی آیا ہے، یہ نور جب آپ کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا ہے تو جتنے بھی عیسائی تھے، جتنے بھی یہودی تھے، ان لوگوں کو معلوم تھا، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ یہ وقت قریب آ چکا ہے۔ انہیں وہ لمحات بھی معلوم تھے، انہیں وہ گھڑیاں بھی معلوم تھی، انہیں وہ وقت بھی معلوم تھا جس وقت پر نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ نور محمدی اب اس دنیا میں جلوہ افروز ہونے والا ہے، نور محمدی کے جلوے کائنات میں بکھرنے والے ہیں۔ یہ ان تمام لوگوں کو پتا تھا جن لوگوں نے پچھلی کتابوں کے مطالعے کیے تھے، جن لوگوں نے پچھلی کتابوں کو پڑھا تھا۔ چنانچہ عیسائیوں کو جب پتا چلا، انہوں نے دیکھا کہ سید عبد المطلب کی یہاں ایک نورانی بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام عبداللہ ہے، کہ جس کی پیشانی میں نور چمکتا ہے، جس کے چہرے سے نور کی شعاعیں نکلتی ہیں، جو اتنا بابرکت ہے جس کی برکت سے پورے مکے میں برکتوں کا سما چھایا ہوا ہے۔ جب ان لوگوں کو پتا چلتا ہے تو عیسائی اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اگر وہ نبی آخر الزمان دنیا میں آ گیا، اگر
وہ نبی دنیا میں تشریف لے آیا تو پھر ہماری جان کے لالے پڑ جائیں گے، پھر ہماری جان بچانا بڑا دشوار ہو جائے گا۔ اگر وہ دنیا میں تشریف لے آیا، اگر وہ اپنی شریعت کو نافذ کرنے لگ جائے گا، اگر اس نے اپنے دین کا اعلان کر دیا، پھر دنیا میں ہمارے دین کو ماننے والے لوگ نہیں بچیں گے، لوگ اسی کی طرف مائل ہوں گے، لوگ اسی کی طرف کھچے چلے جائیں گے۔ لوگوں نے اکٹھے ہو کر ایک مشورہ کیا اور ایک ترکیب بنائی۔ وہ کیا ترکیب تھی؟ کہا نور مصطفیٰ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لایا ہے، وہ نبی کا نور دنیا میں جلوہ افروز نہیں ہوا ہے، ابھی ان کے والد کی پیشانی میں وہ نور ہے، ابھی وہ کم سنین کی عمر میں ہے، ابھی ان کی عمر 6 یا 7 برس کی ہے۔ ابھی اگر عبداللہ کو قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ عبداللہ کے سر کو دھڑ سے الگ ابھی کر دیا جائے، تو پھر یہ نہ ہی نور محمدی دنیا میں آئے گا، نہ وہ نبی دنیا میں تشریف لائیں گے، نہ ان کا دین دنیا میں آئے گا۔ لوگوں نے یہ مشورہ کیا، ان عیسائیوں نے، ان پادریوں نے اس مشورے پر اتفاق کیا، ایک شخص کو تیار کیا کہ تم جاؤ مکہ جاؤ، وہ ننھا سا بچہ ہے، اسے تلاش کرنا، اس کا نام عبداللہ ہے، اس کی پیشانی میں نور چمک رہا ہوگا، اس کے سر کو ادھر سے الگ کر دو، اسے قتل کر دو۔ اس کو یہ مشن دے کر ایک شخص کو وہ عیسائی مکہ میں روانہ کرتے ہیں، کعبہ معظمہ میں روانہ کرتے ہیں، وہ مکہ المکرمہ آتا ہے، وہاں پہنچ کر سیدنا عبداللہ کو تلاش کرتا ہے، تمام جگہ پر سیدنا عبداللہ کی تلاش کر رہا ہے، آپ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے دیکھا چند بچے کھیل رہے ہیں، ان کھیلنے والے بچوں میں ایک بچہ بڑا ہی نورانی ہے، ایک بچہ بڑا ہی حسین و جمیل ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ اس نے اس بچے سے جا کر پوچھا کہ بتاؤ بچے، میں ایک شخص کو تلاش کر رہا ہوں، میں ایک بچے کو ڈھونڈ رہا ہوں، اس کا نام عبداللہ ہے، وہ جس سے پوچھ رہا ہے وہ اور کوئی نہیں ہے، وہی حضور علیہ السلام کے والد محترم ہے، وہی حضور کے والد محترم سیدنا عبداللہ ہے، انہیں سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ عبداللہ کہاں ہے، میں انہیں تلاش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں تم انہیں کیوں تلاش کر رہے ہو، انہیں تلاش کرنے کی کیا وجہ ہے، انہیں کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا میں کس لیے انہیں ڈھونڈ رہا ہوں، تم مجھے صرف ان کا پتہ بتاؤ، مجھے صرف ان کا ایڈریس بتا دو، وہ کہاں ملیں گے، میں انہیں ڈھونڈنا چاہتا ہوں، تم جانتے ہو؟ کہاں میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم لگتا ہے بڑی دور سے سفر کر کے آئے ہو، طویل سفر کے بعد تم مکہ المکرمہ پہنچے ہو، تم مکہ معظمہ پہنچے ہو، تمہاری حالت دیکھ کر معلوم ہو رہا ہے تم نے بڑا لمبا سفر کیا ہے، تم ایک کام کرو یہاں ٹھہرو۔ آپ نے اسے کعبہ معظمہ کی دیوار کو ٹیک لگا کر وہاں بیٹھایا، پھر آپ گھر تشریف لاتے ہیں، آپ گھر تشریف لا کر آپ گھر سے کھجوریں لے کر آتے ہیں، پانی کا پیالہ بھر کر لاتے ہیں، اسے کھجوریں دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ کو بعد میں تلاش کر لینا، عبداللہ کو بعد میں ڈھونڈ لینا، پہلے یہ کھجوریں کھا لو، پہلے یہ پانی نوش فرما لو، تم نے بڑی دور سے سفر کیا ہے، تمہارے چہرے پر سفر کے آثار نظر آتے ہیں۔ اس نے وہ پانی پیا، اس نے وہ کھجوریں کھائیں، پھر آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کس لیے تلاش کر رہے ہو، عبداللہ کو اتنا تلاش کرنے کی کیا وجہ ہے، تم اتنی ان کی تلاش میں کیوں لگے ہوئے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے تم بڑے ہی نورانی بچے ہو، تم بڑے ہی صفاقت، تمہارا دل بڑا ہی نیک بخت ہے، تم بڑے ہی نیک بخت بچے معلوم ہوتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں میرا کیا مقصد ہے۔ اگر میں عبداللہ کو اس لیے تلاش کر رہا ہوں کہ ان کے سر کو دھڑ سے الگ کر دوں، میں ان کے قتل کی نیت سے مکہ المکرمہ آیا ہوں، انہیں تلاش کر رہا ہوں۔ تم بڑے ہی نیک بچے ہو، تمہارا دل بڑا ہی نرم ہے، تمہارے بڑے ہی اچھے اخلاق ہیں، تمہاری تربیت بڑی ہی بہترین انداز میں کی گئی ہے۔ پھر پوچھتا ہے بتاؤ اب تم مجھے بتا دو عبداللہ کہاں ملیں گے، عبداللہ کا پتہ بتا دو۔ آپ فرماتے ہیں کہاں عبداللہ کو کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سامنے جو کھڑا ہوا ہے یہی عبداللہ ابن عبد المطلب ہے، اگر تم دھڑ کو سر سے الگ کرنا چاہتے ہو تو لو، تو عبداللہ تمہارے سامنے حاصل ہے، اب اس کے دھڑ کو سر سے الگ کر دو۔ وہ کہتا ہے، وہ چیخ اٹھتا ہے کہاں تم عبداللہ ہو، اگر تم ہی عبداللہ ہو تو تمہارے سر کو کیا الگ کرنا تھا، میں تو اپنی پیشانی کو تمہارے قدموں میں رکھتا ہوں۔ اتنے اعلیٰ اخلاق والا اور کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا، تمہارے قدموں میں اپنی سر کو رکھتا ہوں، میں تمہارا سر کیا قلم کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، ماشاءاللہ۔
میں تمہارے سر کو کیا قربان کروں گا، میں تمہیں کیا قربان کروں گا، تمہارے تو یہ اعلیٰ اخلاق ہے، تمہارا تو یہ رتبہ ہے، تمہاری تو یہ شان ہے، تمہاری اتنے اعلیٰ اخلاق ہے، تمہیں میں کیسے قتل کر سکتا ہوں، تمہیں میں کیسے قتل کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عبداللہ کے نور سے اس عیسائی کے دل میں اس نور کی ہیبت پیدا کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عبداللہ کی حفاظت فرمائی۔ سیدنا عبداللہ کے ہر مقام پر رب تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، ہر مقام پر، ہر موڑ پر آپ کی رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے حفاظت فرمائی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں حضور علیہ السلام کا نور تھا، جس پیشانی میں نور مصطفیٰ ہو، اس پیشانی کو، اس شخص کو رب تبارک و تعالیٰ کیا تکلیف پہنچا سکتا ہے، اس پیشانی کو رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیا تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جوانی کا عالم ہے، آپ کی عمر جوانی کے شباب کو پہنچی ہوئی ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز شکار کے غرض سے ایک جنگل میں تشریف لے جاتے ہیں، آپ شکار کی نیت سے جنگل میں تشریف لاتے ہیں۔ وہیں عیسائی جو ہر وقت آپ کو قتل کرنے کی فراق میں تھے، جن کو جب بھی موقع ملتا آپ کے قتل کی وہ سازشیں کرتے، آپ کو قتل کرنے کی ارادوں میں جتنا ہو سکتا تھا وہ ترکیبیں بناتے۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ عبداللہ اکیلے تنہا جنگل میں شکار کو گئے ہیں، جنگل میں تنہا شکار کو عبداللہ تشریف لے گئے ہیں، عیسائیوں نے ایک بڑی جماعت کو اکٹھا کیا، ایک نوجوانوں کے گروہ کو اکٹھا کیا، تمام کو اسلحہ عطا کیا، تمام کو ہتھیار عطا کیے، ان ہتھیاروں کو عطا کر ان کو کہا کہ جاؤ فلاں جنگل میں فلاں مقام پر عبداللہ شکار کو گئے ہیں، یہ بڑا ہی اچھا موقع ہے، یہ بڑا ہی سنہرا موقع ہے، اگر ابھی تم نے انہیں قتل نہیں کیا، ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا ہے، اگر ابھی قتل نہ کر دیا تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان تمام نوجوانوں کو تیار کر کر، انہیں ہتھیار مہیا کرا کر، ان کو ہتھیار عطا کر کر سیدنا عبداللہ کے قتل کے لیے وہ عیسائی روانہ کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جنگل میں تنہا شکار کر لگے ہیں، اتنے میں کچھ دور پہنچتے ہیں تو ان تمام نوجوانوں نے، ان تمام سپاہیوں نے آ کر آپ کو گھیر دیا، آپ کا محاصرہ کر دیا، آپ کے قتل پر آمادہ ہوئے اور کہنے لگے عبداللہ آج تمہیں ہماری ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا، آج تمہارے دھڑ کو ضرور ہم سر سے الگ کر دیں گے، آج تمہیں ضرور ہم قتل کریں گے، ہم اتنے سارے ہیں، تم تنہا ہو، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم ہماری مقابلے میں، تم اپنے بچاؤ میں تم ہم سے مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، آج تو تمہیں یقیناً قتل کر دینا ہے، آج تو ہم تمہارے قتل کی نیت سے ہی آئے ہیں، یہ پوری طرح ساز و سامان کے ساتھ، تمام ہتھیاروں کے ساتھ اگر ہم یہاں آئے ہیں تو ہم تمہیں قتل کرنے کی نیت سے آئے ہیں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہیں، اتنے میں وہ لوگ کیا دیکھتے ہیں، ان لوگوں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان ہیں، کچھ نقاب پوش نوجوان ہیں کہ جو گھوڑوں پر سوار ہو کر دور سے آ رہے ہیں، ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، کہاں اتنے تاریک اندھیرے میں، اتنے گھنے جنگل میں کون ہے جو اس وقت یہاں آ رہا ہے، کئی سارے گھوڑوں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، گھوڑے تیز رفتار سے ان کے قریب پہنچ رہے ہیں، ان کے قریب آتے ہیں، جیسے ہی وہ گھڑ سوار جن کے چہروں پر نقاب پڑے ہوئے تھے وہ گھڑ سوار آتے ہیں اور آ کر ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح سے ان پر حملہ کرتے ہیں کہ انہیں کاٹ کر الگ الگ کر دیتے ہیں، جو بچ جاتے ہیں وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ دیکھتے ہیں وہ نوری نوجوان تھے، وہ پردہ پوش تھے، جنہوں نے اپنے چہروں پر نقاب ڈالے ہوئے رکھا تھا، وہ نقاب پوش چند لمحوں میں آئے، چند لمحوں میں آپ کی حفاظت کر کر، آپ کی جان کی حفاظت کر کر ان عیسائیوں کو خدیڑ کر وہ نوجوان واپس جاتے ہیں اور وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ نوجوان کون تھے؟ یہ نوجوان اور کوئی نہیں تھے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے بیچے ہوئے وہ مقرر فرشتے تھے جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نور کی حفاظت کے لیے مقرر کر کے رکھا ہوا تھا۔
یہ وہی مقرر فرشتے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کی حفاظت کے لیے مقرر کر کے رکھا ہوا تھا، اپنے حبیب کے نور کی محافظ بنا کر آپ کے والد کے ارد گرد رکھا ہوا تھا کہ میرے حبیب کے نور کو، میرے حبیب کے والد کو کوئی ٹھیس نہ پہنچانے پائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہر مقام پر، ہر موڑ پر اللہ کے حبیب علیہ السلام کے والد کی حفاظت فرمائی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، وہ نوجوان آپ کی حفاظت کے لیے آئے، آپ کی حفاظت کے لیے اس وقت جب وہ نوجوان آئے ہیں، اس وقت جنگل میں ایک اور شخص موجود تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ اور کوئی نہیں تھا، سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار تھے۔ جب انہوں نے یہ واقعہ دیکھا، انہوں نے جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہوتے دیکھا کہ عبداللہ کی شان کو دیکھ لیا، انہوں نے جان لیا کہ ان کی حفاظت کرنے کے لیے آسمان سے لوگ نازل ہو رہے ہیں، ان کی حفاظت اس انداز سے کی جا رہی ہے۔ آپ کے مقام و مرتبے کو جب آپ نے دیکھ لیا، آپ نے خواہش کی کہ اب کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی لخت جگر، میں اپنی نور نظر سیدہ آمنہ کا نکاح اسی کے ساتھ کروں گا۔ اب میں آمنہ کا نکاح کسی بھی قیمت پر عبداللہ کے ساتھ ہی پڑھاؤں گا۔ آپ نے کئی لوگوں کو یہ بات بتائی اور یہ بات پھیلتی ہوئی سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی پہنچی۔ سیدنا عبد المطلب کو جب معلوم ہوا، آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے۔ یہ دونوں نفوس قدسیہ کون ہیں؟ یہ دونوں کون ہیں؟ یہ دونوں حضور علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں۔ یہ حضور کے وہ والدین ہیں جن کے جیسا والدین، جن کے جیسے والدین کائناتی عالم میں کوئی پیدا نہیں ہوا ہے، نہ ایسا باپ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ ایسی شانوں والی ماں روئے زمین پر کوئی پیدا ہوئی ہے۔ جو شانیں، جو مقام، جو مرتبے، جو رتبے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے والدین کو عطا کیے ہیں، اپنے حبیب علیہ السلام کے ان دونوں والدین کو رب تبارک و تعالیٰ نے جو مقام و مرتبے عطا کیے ہیں۔ لیکن کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی اس دنیا میں موجود ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی بدبخت موجود ہیں کہ جو لوگ حضور علیہ السلام کے والدین کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے، آپ کے اسلام کو تقسیم کرنے کو ہرگز وہ لوگ راضی نہیں ہیں، جو آپ کے والدین کو معاذ اللہ مشرک کہتے ہیں، جو آپ کے والدین کو جہنمی کہتے ہیں۔ معاذ اللہ ایسے لوگ بھی روئے زمین پر وجود رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو اپنی تقدیر بنانا چاہیے کہ ان کے دماغ میں یہ کیسی باتیں ڈال دی گئی ہیں، یہ کیسے وسوسے ان کے دماغ میں پیدا ہو چکے ہیں، یہ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ کن کے بارے میں یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں، یہ کن کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ اگر حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کو پیدا کیا، جتنے بھی انبیاء کو دنیا میں بھیجا، ان تمام نبیوں کے والدین، ان تمام نبیوں کے ماں باپ، ان کے تمام نبیوں کے والدین موحدین تھے، رب کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے، رب کو موحد، رب کو واحد و یکتا ماننے والے تھے۔ وہ یوسف علیہ السلام کے والدین ہوں، وہ یعقوب علیہ السلام کے والدین ہوں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین ہوں، وہ موسیٰ کے والدین ہوں، وہ عیسیٰ کے والدین ہوں، وہ یحییٰ کے والدین ہوں، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے والدین ہوں، تمام انبیاء کے والدین موحدین تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے، اور اس کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، اس بات کا ہر کوئی اعلان کرتا ہے، ہر کوئی اس بات پر عقیدہ رکھتا ہے کہ جتنے بھی نبی رب نے بھیجے ہیں ان تمام نبیوں کے والدین رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار رکھنے والے تھے، اس کی ذات پر ایمان رکھنے والے تھے، اس کی ذات پر اقرار کرنے والے تھے۔ اس بات کا ہر کوئی اقرار کرتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے والدین معاذ اللہ مشرکین تھے، ان لوگوں کو ہوش کی ناخون لینا چاہیے کہ بروز محشر جب حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد تمام نبیوں کے والدین جنت میں جائیں گے، اور معاذ اللہ جو نبیوں کے سردار ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو تمام نبیوں کے امام ہیں، معاذ اللہ
ان کے والدین کس طرح سے جہنم میں جا سکتے ہیں؟ گویا کہ وہ تو سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، گویا کہ وہ تو کائنات میں سب سے پہلے جنت میں داخل کیے جانے والے لوگ ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ ایسے ہیں جن کی پاک دامنی، جن کی حیات، جن کا وجود کائنات میں ان جیسا وجود کسی کو نہیں بخشا ہے۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کس نسلوں سے پیدا کیا، کن سلبوں سے پیدا کیا؟ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو کائنات میں جو سب سے بہترین جگہ تھی، جو سب سے بہترین شہر تھا، ہم نے آپ کو اس بہترین شہر میں پیدا کیا۔ پھر اس شہر میں جو تمام قبائل تھے، ان قبائل میں جو سب سے بہترین قبیلہ تھا، ہم نے اس قبیلے میں آپ کو پیدا کیا۔ پھر اس قبیلے میں تمام خاندان موجود تھے، لیکن ان خاندانوں میں جو سب سے اشرف و اعلیٰ نسب تھا، جو سب سے اشرف و اعلیٰ خاندان تھا، اے حبیب ہم نے آپ کو اس خاندان میں پیدا کیا۔ اور اے حبیب تمام ماؤں نے بچوں کو جنا ہے، لیکن ہم نے آپ کو اس سلم میں رکھا جو سلم تمام انسانوں میں سب سے اشرف و اعلیٰ تھی، اور ہم نے اس بطن میں آپ کو رکھا کہ جو بطن تمام کائنات میں سب سے اشرف و اعلیٰ بطن تھا۔ آپ کو اس بطن پاک میں رکھا گیا ہے۔ اگر جو لوگ آپ کے والدین کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، انہیں ذرا غور کرنا چاہیے۔ کہا یونس علیہ السلام کو تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کئی عرصے تک آپ ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں۔ آپ کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگل دیا، کئی سالوں تک وہ مچھلی سمندر میں گشت کرتی رہی، لیکن سیدنا یونس علیہ السلام اس مچھلی کی پیٹ میں محفوظ رہے۔ پھر ایک عرصے کے بعد جب رب نے حکم دیا تو اس مچھلی نے سیدنا یونس علیہ السلام کو زمین پر نگل دیا۔ اس مچھلی کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ رب فرماتا ہے کہ وہ مچھلی اتنی بابرکت ہے، وہ مچھلی اتنی بابرکت ہے کہ اس مچھلی کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کس طرح داخل کیا جائے گا؟ اس مچھلی کو انسان کی شکل میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس مچھلی کو جنت میں کیوں داخل کیا جا رہا ہے؟ اس نے ایسا کیا عمل انجام دیا ہے؟ اس نے ایسا کیا کام دکھایا ہے کہ وہ مچھلی جنت میں داخل ہوگی، جہنم میں نہیں جائے گی؟ اور کوئی مخلوق انسانوں کے علاوہ جنت میں تو نہیں جانے والی۔ یہ مچھلی جنت میں کیوں جا رہی ہے؟ تو پتا چلا یہ مچھلی جنت میں اس لیے جا رہی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں اس نے اپنے پیٹ میں اللہ کے نبی کو رکھا ہے۔ اس کا پیٹ اللہ کے نبی کی آرام گاہ بنا ہے، جس پیٹ میں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کچھ سالوں کے لیے آرام کرے، کچھ وقت کے لیے۔ جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام آرام کرنے کے لیے لیٹ جائیں، وہ مچھلی یہ مقام و مرتبے رکھتی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگی۔ وہ مچھلی جنت میں داخل کی جائے گی تو حضور علیہ السلام کہ جو یونس علیہ السلام کے بھی سردار ہیں، جو آپ کے بھی امام ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، وہ نبی جس کی کوکھ میں 9 مہینہ رہے ہوں، اس ماں کی کوکھ کو کیسے رب تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل کر سکتا ہے؟ یقیناً انہیں تو جنت میں داخل ہونا ہے، اور انہی کے صدقے ہم کو بھی جنت میں داخل ہونا ہے۔ انہی کا صدقہ تو ہمیں جنت میں داخل ہونا ہے، انہی والدین کے صدقے و وسیلے سے تو ہمیں جنت میں داخل ہونا ہے۔ یہ لوگ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کو جو مچھلی چند کچھ وقت کے لیے اپنے پیٹ میں رکھے، وہ مچھلی تو جنت میں جا سکتی ہے، لیکن جو ماں حضور علیہ السلام کو اپنے شکم میں رکھے، جو باپ جس کی پشت میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو رکھا ہو، وہ لوگ جنت میں کیوں داخل نہیں ہو سکتے؟ ارے وہ نہیں داخل ہوں گے تو اور کون داخل ہوگا؟ انہی کے وسیلے سے تو ہم امتی داخل ہوں گے، انہی کی دعاؤں سے تو ہم امتی کو داخل ہونا ہے۔ حضور علیہ السلام سے جو چیز لگ جاتی ہے وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے۔ حضور کو جو چیز آپ کی ذات سے جو چیز جس کا تعلق آپ سے جس کا لگ جاتا ہے، جس کا آپ کی ذات سے تعلق ہو جاتا ہے، وہ چیز بابرکت اور مشرف
مشرف اور معظم ہو جاتی ہیں، کس حال سے معظم ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، رب کے حبیب سے رب کی محبت کیسی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو اس محبت کی ایک جھلک سناؤں، آپ کو اس محبت کی داستان سناؤں۔ حضور علیہ السلام ہے، حضور علیہ السلام ہے مکہ المکرمہ میں آپ گشت کر رہے ہیں، کچھ دیر کے لیے ایک مکان دیکھتے ہیں، اس مکان کو ٹیک لگا کر حضور علیہ السلام کچھ دیر ٹھہر جاتے ہیں اور آپ اپنے امتیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ گفتگو کرنے لگتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ اتنے وہ مکان کس کا تھا؟ وہ مکان ایک کافرہ عورت کا مکان تھا، وہ مشرکہ عورت کا مکان تھا۔ اس مشرکہ عورت نے جب سنا کہ کسی کی بولنے کی آواز مکان کے باہر سے آ رہی ہے، گھر کے باہر کوئی گفتگو کر رہا ہے، وہ خاتون جھانک کر دیکھتی ہے تو کون ہے؟ وہ کملی والے آقا ہیں، وہ نبی آخر الزمان ہیں۔ حضور علیہ السلام کی وہ مبارک لبہائے مبارک جنبش کر رہے ہیں، وہ حضور کے منہ سے میٹھے میٹھے الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔ اس مشرکہ کے دل میں حسد و بغض تھا، وہ شرک اور کفر کی آگ میں جلس رہی تھی۔ اس نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا، اس کی نفرت ابالے مارنے لگتی ہے۔ اس نے اپنے گھر کے دروازے کھڑکیوں کو بند کر دیا، اپنے گھر کے دروازے کھڑکیوں کو بند کر دیتی ہے کہ اس نبی کی آواز بھی میرے کانوں تک نہیں آنی چاہیے کہ جو ہمارے معبودوں کو جھٹلاتا ہو اور جو رب تبارک و تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے کا اعلان کرتا ہو۔ اس مشرکہ عورت نے اپنے گھر کے دروازوں کو تو بند کر دیا، اپنی گھر کی کھڑکیوں کو تو بند کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو حکم دیتا ہے، اے جبرائیل جاؤ حبیب کو بتا دو کہ جس گھر سے وہ ٹیک لگائے کھڑے ہوئے ہیں، جس گھر سے آپ کا وجود مس ہوا پڑا ہے، جس کو آپ کے جسم اطہر نے جس دیوار کو چھو لیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ اس عورت کو مشرکہ ہو کر جہنم میں داخل کرے، بلکہ رب کی رحمت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کی مقدر میں مشرک ہو کر مرنا لکھا تھا، اس کی تقدیر بدل لی جا رہی ہے، اس کے مقدر میں اسلام کی نعمت لکھ جا رہی ہے اور اس کے مقدر میں رب جنت کا فیصلہ کر رہا ہے۔ تم جاؤ حبیب کو سناؤ، میں اس کی تقدیر متبدیل کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور اس کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے جس عورت کے گھر سے ٹیک لگا کر آپ کھڑے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ رب کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے آپ کا جسم اطہر جس دیوار سے لگ جائے اس گھر میں رہنے والوں کو غم جہنم میں داخل کرے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس عورت کے دل کی حالات بدل لگا ہے۔ اتنے میں وہ عورت گھر سے نکلتی ہے، حضور علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے اے آقا، اے نبی، مجھے کلمہ پڑھائیے اور اسلام میں داخل فرما لیجئے۔ یہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ آپ دیکھیں یہاں ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ جو حضور کے والدین کے بارے میں جو الفاظ کہتے ہیں، ان لوگوں کو غور کے اور ہوش کے ناخن کہنے چاہیے کہ دیکھیں کہ جو گھر سے حضور کا جسم لگ جاتا ہے، چند لمحوں تک وہ حضور کا جسم اقدس جس دیوار سے لگ جائے، اس دیوار میں اس گھر میں رہنے والوں کو رب جہنم میں ڈالنا گوارا نہیں کرتا ہے۔ تو جن صلب میں، جس کی پیشانی میں اور جس کے شکم میں حضور کا نور رہا ہو اور حضور خود جلوہ کر رہے ہو، رب تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں کیسے داخل کر سکتا ہے؟ انہیں جہنم میں کیسے داخل کر سکتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا مقام و مرتبے عطا کیے ہوں گے، انہیں کیا شانیں عطا کی ہوں گی، جن کے پشتوں میں، جن کے صلبوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو رکھا ہو، جس کی صلبوں میں، جس کی پشتوں میں حضور علیہ السلام کا نور اقدس رہا ہو، وہ لوگ یقیناً جنت میں داخل کیے جانے ہیں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ جس آیت مقدسہ کو
میں نے تلاوت کیا رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب اس شہر کی قسم جس شہر میں آپ تشریف فرما ہے، یعنی کس شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے، یہاں کس شہر کی قسم رب تبارک و تعالیٰ کھا رہا ہے، وہ شہر مکہ المکرمہ ہے، وہ شہر کعبہ معظمہ کا شہر ہے، وہ رب کا شہر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے شہر کی قسم بیان فرما رہا ہے۔ اس شہر کو اتنے مقام و مرتبے کیسے ملے ہیں؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے مخاطب ہو رہا ہے تو اس کے حبیب جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کی قسم کھا رہا ہے، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے رب تبارک و تعالیٰ کا اپنا حبیب اس شہر میں تشریف فرما ہے۔ اس شہر میں جب رب کا حبیب تشریف فرما ہے اس شہر کی یہ مقام و مرتبے ہیں، اس شہر کی یہ شانیں ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اس شہر کی قسم کھاتا ہے اور پھر وہ ارشاد فرماتا ہے والد وما ولد، اے محبوب آپ کے والد کی قسم، آپ کے والدین کی رب تبارک و تعالیٰ یہاں قسم یاد فرما رہا ہے۔ مفسرین کی زبان یہ سنیں، مفسرین کیا بیان کرتے ہیں یہاں والدین سے مراد آدم علیہ السلام بھی ہیں، یہاں والدین سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، یہاں والدین سے مراد تمام وہ پشتے ہیں، تمام وہ پیشانیاں ہیں جن پیشانیوں سے حضور علیہ السلام کا نور انور منتقل ہوتا ہوا سیدنا عبد المطلب تک آیا، اور سیدنا عبد المطلب سے آپ کے والد سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی تک آیا۔ مفسرین نے بیان کیا یہاں رب تبارک و تعالیٰ ان تمام پشتوں کی قسم یاد فرما رہا ہے، ان تمام پشتوں کی اور ان تمام والدین کی قسم یاد فرما رہا ہے جن کی پشتوں سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو منتقل کیا ہے، جن کی پیشانیوں میں، جن کے شکموں میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو رکھا ہے، ان کی جن کی قسمیں رب تبارک و تعالیٰ یاد فرماتا ہے، ان کے ایمان کے بارے میں کوئی کیسے سوال اٹھا سکتا ہے؟ ان کے ایمان کی گواہی کے بارے میں کوئی کیسے سوال اٹھا سکتا ہے؟ اگر یہ تو وہ ہے جن کے بارے میں ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کے بعد دعا کی تھی، اے پروردگار مجھے میری قوم میں ایک ایسی قوم بھی پیدا فرما کہ جو قوم تیری وحدانیت کا اقرار کرتی ہو۔ مفسرین کی زبانی عام سنیں، ابراہیم کی دعا میں کیا کیا باتیں شامل تھی؟ آپ کی دعا میں شامل تھا رب تبارک و تعالیٰ میری قوم میں ایک ایسی جماعت بھی بنانا جو جماعت تیری وحدانیت کا اقرار کرنے والی ہو، اور اسی جماعت میں تو اپنا حبیب بھی بھیجنا، اسی جماعت میں تو اپنا محبوب بھی اسی جماعت کے اندر بھیجنا۔ حضور علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں کوئی کیسے سوال اٹھا سکتا ہے؟ آپ کے بارے میں کوئی کیسے کچھ کہہ سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام سے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ نے سوال کیا تھا، ایک روز سیدنا جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہا جبرائیل بتاؤ تم نے تو پوری کائنات کو دیکھا ہے، کائنات ہستی میں آنے والے ہر شخص کو تم نے دیکھا، تم نے آدم کو بھی دیکھا۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جی ہاں میں نے آدم کو بھی دیکھا۔ کہا تم نے نوح کو بھی دیکھا؟ کہا ہاں میں نے نوح علیہ السلام کو بھی دیکھا۔ کہا تم نے موسیٰ کو بھی دیکھا؟ ہاں میں نے موسیٰ کو بھی دیکھا، میں نے یوسف کو بھی دیکھا، میں نے یعقوب کو بھی دیکھا، میں نے اسحاق کو بھی دیکھا، ابراہیم کو بھی دیکھا، اسماعیل کو بھی دیکھا، میں نے عیسیٰ کو بھی دیکھا۔ یا رسول اللہ میں نے کائنات میں ہر انسان کو جس انسان کو اپنے دنیا میں حیات بخشی میں نے ہر اس ایک کو دیکھا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبرائیل بتاؤ تم نے تو کائنات کے ہر فرد کو دیکھا، کائنات کے ہر شخص کو دیکھا، کائنات کی ہر شخصیت کا تم نے جائزہ لیا، بتاؤ پوری کائنات میں کیا تم نے مجھ سے بھی کوئی دیکھا؟ کیا پوری کائنات میں مجھ جیسا بھی کسی کو پایا ہے، مجھ جیسا بھی کسی کو دیکھا ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کائنات کے وجود میں آنے کے بعد سے آدم کی تخلیق سے لے کر آپ کی ولادت تک اس لمحے تک میں نے ہر شخص کو دیکھا، میں نے ہر شخصیت کا جائزہ لیا، میں نے ہر ایک شے کو دیکھا، لیکن یا رسول اللہ میں نے آپ جیسا کسی کو نہ پایا، میں نے
آپ کی جیسی شانوں والا کسی کو نہ پایا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا ہے۔ نہ آپ کی مثال آپ سے قبل کوئی ہوئی ہے، اور نہ رسول اللہ آپ کی مثال آپ کے بعد ہونے والی ہے۔ پھر جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات بیان کر دی کہ حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل تم نے تو میرے بارے میں بتایا، اب بتاؤ کیا تم نے میرے خاندان جیسا بھی کوئی خاندان دیکھا؟ کیا تم نے میرے خاندان جیسا کوئی خاندان پایا؟ کیا میرے قبیلے جیسا کوئی قبیلہ بھی دیکھا؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمام خاندانوں کو دیکھا، میں نے تمام نسلوں کو چلتے دیکھا، میں نے تمام نسلوں کو پروان چڑھتے دیکھا، میں نے ہر خاندان کو بڑھتے دیکھا، ان کی بڑھنے میں اتنی برکتوں کو بھی دیکھا، لیکن یا حبیب اللہ، اے اللہ کے نبی، میں نے تمام خاندانوں کو دیکھا، تمام قبیلوں کو دیکھا، لیکن یا رسول اللہ جس خاندان میں، جس قبیلے میں، جس صلب میں، جس پشت میں، جس قبیلے میں، جس خاندان میں رب نے آپ کو پیدا کیا ہے، یا رسول اللہ ایسا خاندان میں نے کائنات عالم میں اور کوئی نہیں دیکھا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان میں آپ کو پیدا کیا ہے۔ اب اس جبرائیل جس خاندان کی شرافت کی گواہیاں دیتے ہو، جبرائیل جس خاندان کی شرافت و عظمت کی گواہیاں دے رہے ہو، ان کے بارے میں کوئی کیسے کیچڑ اچھال سکتا ہے؟ ان کے بارے میں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام کے والدین مسلمان نہیں تھے، موحد نہیں تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو ہر ایک اسی پشت میں رکھا جس پشت میں رب تبارک و تعالیٰ نے جس صلب کو، جس خاندان کو، جس گھر کو سب سے زیادہ پاک و بابرکت مانا، اسی گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو رکھا۔ آئیے ایک حدیث آپ کو اور سنا دوں جس کو محدثین میں سے اکثر محدثین نے جس حدیث کو حسن بیان کیا ہے، یہ حدیث کون سی ہے؟ سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہے، آپ روایت کرتی ہے، کہاں کون سے مقام کی حدیث ہے؟ یہ حدیث حضور علیہ السلام کے آخری حج کی حدیث ہے۔ آپ عرض کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جب آپ نے آخری حج فرمایا، آپ کی حیات کا جو آخری حج تھا، ہم نے اس حج میں ہم سب کو حضور علیہ السلام نے شریک کیا۔ جب حج مکمل ہوا پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ قبرستان کے قریب پہنچی تو حضور علیہ السلام قبرستان کو دیکھ کر غمگین ہوئے، آپ کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو جاری ہوئے، آپ کی آنکھوں سے ٹپاٹپ آنسو برسنے لگے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے مبارک آنسو کے قطرے گرنے لگے۔ میں نے دیکھا حضور علیہ السلام جیسے ہی قبرستان کے قریب پہنچے، قبرستان کے دروازے پر پہنچے ہیں، حضور علیہ السلام کی کیفیت تبدیل ہو گئی۔ آپ کو میں نے انتہائی غم میں دیکھا۔ پھر مجھ سے فرمایا عائشہ کچھ دیر یہاں ٹھہرو، میں قبرستان میں ہو کر آتا ہوں۔ میں کچھ دیر وہاں ٹھہری رہی، میں اونٹ کی پشت پر ٹیک لگائے کچھ دیر بیٹھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کملی والے آقا قبرستان سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس وقت حالات بالکل بدلے ہوئے ہیں، حضور کے چہرے کے حالات بالکل تبدیل ہو چکے ہیں۔ پہلے جب گئے تھے انتہائی غمگین کی حالت میں تھے، آپ کے چہرے پر آنسو ظاہر ہو رہے تھے، آپ انتہائی غم کی کیفیت میں تھے، لیکن جب واپس آئے ہیں میں دیکھ رہی ہوں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ حضور علیہ السلام انتہائی مسرت کے ساتھ، انتہائی شادمانی کے ساتھ قبرستان سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ میں سے رہا نہ گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ عرض فرماتے ہیں عائشہ کیا بات ہے، کیوں اتنا حیران ہو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جب قبرستان کے اندر تشریف لے گئے ہیں، آپ کے حالات، آپ بڑے غمگین تھے، آپ پر بڑی غم کی کیفیت تھی، لیکن جب آپ واپس لوٹ کر آئے ہیں آپ کی کیفیت بالکل بدلی ہوئی میں پا رہی ہوں۔ میں آپ کی کیفیت کو بالکل بدلا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ جب آپ گئے تھے آپ انتہائی غم کی حالت میں تھے، لیکن جب واپس لوٹ کر آئے ہیں تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ ان دونوں حالات کے پیچھے کیا بات ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور علیہ
الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہا عائشہ بات یہ ہے کہ جب میں یہاں پہنچا، جب میں اس قبرستان کے قریب پہنچا ہوں تو مجھے اپنے والدین کا خیال آیا، مجھے میرے والدین کی یاد آئی کہ جو بچپن ہی کے عالم میں وصال فرما گئے تھے۔ عائشہ جب مجھے ان کی یاد آئی ہے، میرے دل میں ان کی یاد کی وجہ سے ایک غم کی کیفیت پیدا ہوئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر جب میں قبرستان کے اندر داخل ہوا ہوں، میں نے جب اپنی والدہ کی تربت پر میں حاضر ہوا ہوں، میں نے وہاں حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ نے رب کی بارگاہ میں کیا دعا کی، آپ نے رب سے کیا دعا مانگی؟ حضور فرماتی ہیں ہاں عائشہ میں نے یہ دعا مانگی، میں نے یہ دعا کی کہ پروردگار عالم میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے میرے حبیب تو اپنی عطا سے اے پروردگار میری والدہ کو تو زندہ فرما دے کہ میں انہیں اپنا کلمہ پڑھا کر اپنی امت میں داخل کر دوں۔ یا رسول اللہ آپ نے یہ دعا مانگی، کیا رب تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہا ہاں عائشہ جیسے ہی میں نے دعا مانگی رب تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کر لیا، میری دعا کو رب تبارک و تعالیٰ نے قبولیت کا شرف عطا فرمایا اور میری والدہ کو رب نے دوبارہ حیات فرمایا، آپ زندہ ہوئی، میں نے آپ کو کلمہ پڑھایا، آپ نے میری رسالت کا اقرار کیا، میری امت میں داخل ہوئی اور پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موت عطا فرمائی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عنایت کا جوڑا اجابت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، خدا کی غیرت نے آگے بڑھ کر استقبال کیا کہ جب دعائے محمد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے رب کی قدرت آگے بڑھ کر اس دعا کا استقبال کرتی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا اور میری والدہ کو حیات فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کلمہ پڑھا کر میری امت میں داخل فرمایا۔ محدثین نے یہ حدیث بھی بیان کی ہے، جن لوگوں کو ان حدیثوں سے بھی ہدایت نہ ملتی ہو، جن لوگوں کو ان قرآنی آیات کو بھی پڑھ کر ہدایت نہ ملتی ہو، جنہیں یہ ساری چیزیں بھی نہ معلوم ہوتی ہو، ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے اکثر ائمہ کرام نے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اور آپ کی والدین مسلمان تھے اور جنت میں داخل ہوں گے، اور صرف آپ کے والدین نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جتنے بھی آپ کے والدین گزرے ہیں، جتنے بھی آپ کے والد گزرے ہیں، جتنے بھی آپ کی والدائیں گزری ہیں، وہ تمام کی تمام جنت میں داخل ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ یہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پروردگار عالم ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے اور مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کی غلامی میں زندگی نصیب فرمائے اور پروردگار عالم ہمیں حضور کی غلامی میں موت نصیب فرمائے اور پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات انہ الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ میں کھو گیا اسی غم شدہ کا سلام لو۔ اے حبیب احمد مجتبی ایسا من دل و جان من ایسا رحمت ظلم میں طلب سے باز نہ ہوگا، تو کرم کا ہاتھ بڑھائے جا، جو تیرے کرم سے ہے آشنا اسی آشنا کا سلام
الصلاة والسلام عليك وآلك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وآلك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وآلك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك وآلك يا شفيعنا يوم الجزاء. الصلاة والسلام عليك وآلك يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربي زدني علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا. اللهم ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لي خمسة أطفي بها حق الباباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما بالفاطمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.